لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بالوفا. رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہی ہوں میں خود کو غدیر میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں، اور خوش ہو گیا کوئی تو کوئی تل ملا گیا، دوہرا مزہ ملا مجھے ذکر غدیر میں. ناظرین محترم، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام محفل غدیر میں. ایک ایسی محفل، ایک ایسا جشن جسے صرف ہم نہیں بلکہ زمین و آسمان مل کر منا رہے ہیں، جسے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے، اور بالخصوص وہ وارث غدیر جو پردے غیب میں ہیں وہ بھی آج پر مسرت ہیں. میں سید نظر فاطمہ اور میں نیلم بھیانی آپ کا استقبال کرتے ہیں چینل ون کے خصوصی پروگرام محفل غدیر میں. ویورز، جیسے کہ اس بات سے واقف ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے جشن کا دن ہے. ہمارے اس پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے ہم نے آپ ویورز میں سے ہی چند کنٹیسٹنٹس کو بلایا ہے جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں چار چاند لگائیں گی ہماری چیف گیسٹ سسٹر تفسیر رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر ایسے ہو سکتا ہے کہ غدیر کا پروگرام ہو، ہم مولا علی کی ولایت کا ذکر کریں اور فضیلت مولا علی پہ نظر نہ ڈالیں. بالکل، اور جب ہمارے پاس تفسیر خواہر جیسی ہستی موجود ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان کی زبان سے جو بھی علم الحمدللہ ان کے پاس ہے اس سے ہم مستفید ہوں اور جانیں کہ عید غدیر کیوں منایا جاتا ہے، کیوں اہم ہے. خواہر بسم اللہ کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے کہ غدیری جشن منانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. جوان ہو گئے نسل یزید کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ صرف امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ مولا نے فرمایا ولایت امیر المؤمنین یعنی غدیر کا جو اعلان ہوا تھا اس کا اقرار کرنے والے بالکل ایسے ہیں جیسے وہ فرشتے جنہوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا. اور جو ولایت کا انکار کرے یعنی جو غدیر کا انکار کرے وہ اس شیطان جیسا ہے جس نے حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا. اگر یہ اتنا اہم ہے کہ اس کا اقرار فرشتوں سے ملا دے اور اس کا انکار شیطان جیسا بنا دے تو اس عید کی عظمت ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے جب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، تو مولا نے فرمایا ہاں، اس سے بڑی بھی ایک عید موجود ہے جسے عید غدیر کہتے ہیں، جو 18 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. اور اس دن اگر کوئی انسان زوال کے وقت 2 رکعت نماز اس طرح سے انجام دے کہ سورہ حمد پڑھے دونوں رکعت میں، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو اللہ اسے 10 لاکھ حج اور 10 لاکھ عمرہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری قبول کر لی جاتی ہیں. یہ اتنا اہم دن ہے، اور اس دن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے نبی کریم نے علی کی ولا کو دنیا تک پہنچایا، ہم بھی عید غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اسی مقصد کے تحت ہم یہاں پر جمع بھی ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت بہترین آپ نے بیان فرمایا. امید ہے جو معرفت الحمدللہ امیر المومنین کی ہمارے پاس ہے اس میں کچھ اور اضافہ ہوا ہوگا آپ کی اس تقریر سے. تو ویورز، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ 4 ٹیم موجود ہیں، اور وہ 4 ٹیم ہے ٹیم سلمان فارسی، ٹیم ابوذر غفاری، ٹیم کمبر اور ٹیم مالک اشتر. تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں ہماری ٹیم سے. ٹیم سلمان فارسی، آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کریں. السلام علیکم. میرا نام مہک فاطمہ ہے. آئی ایم اسٹڈنگ نیوٹریشن. ماشاء اللہ. مائی سیلف فاطمہ ناتھانی، ایم پروفیشنلی اے ٹیچر. اوکے، ماشاء اللہ. ٹیم کمبر، السلام علیکم، ہم سید غزالہ بانو. السلام علیکم، میں فضا مکھی. استقبال ہے آپ سبھی کا، ویلکم ٹو دا شو. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹیم ابوذر ہمیں بتائیں، آپ اپنا انٹروڈکشن دیں پلیز. السلام علیکم، مائی سیلف ہینا فاطمہ، آئی ایم فرام میرا روڈ. استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم، مائی سیلف شبانہ کلاوڑی، آئی ایم ہوم میکر.
مجھے لگتا ہے سب سے اسپیشل گیسٹ ہمارے درمیان جو ہیں وہ آپ ہیں، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کس محاذ کو پروان چڑھاتے ہوئے جو ہے وہ کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ. مدرہڈ اور اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہوئے ایسے جشنوں میں لے کر پہنچنا، یہی ہمارے لیے motherhood is not a hindrance. Indeed. السلام علیکم. I am Narjis Khatun Misri. I am a mother and I am currently doing my masters. Oh, welcome to the show. Assalamu alaikum. I am Masarat Fatima Panjwani. I have come from Pune and I am also currently pursuing my masters. ہم کرتے ہیں اس پروگرام کا آغاز. نیلم بتائیں گی آپ کو کہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ کیا ہے. غدیر کم کے واقعے میں کئی ساری آیتیں تھیں جو مولا علی سے ریلیٹڈ تھی. اس کے علاوہ بھی مولا علی کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی. قرآنک کویسٹ کا مطلب یہی ہے، ہم آیت کا آڈیو پلے کریں گے، آپ کو سننا ہے اور ہمیں 3 چیزیں بتانی ہیں. لیکن آپ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ ہم آپ سے ایک ایک کر کے پوچھیں گے نہیں. آپ میں سے جس نے آیت سنتے ہوئے پہلے بینک کیا اسے موقع ملے گا سب سے پہلے بولنے کا. سو نظر ہمیں بتائے گی کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیں بتانی ہیں. بالکل. اور پلیز ہم ریکویسٹ کریں گے آیت کو کمپلیٹ ہونے دیجیے گا تاکہ ہر کسی کو فیئر چانس ملے. آیت شروع ہوتے ہی اگر آپ بزر یعنی اپنا ہاتھ بینک کر دیں گے تو پھر دوسروں کو موقع نہیں ملے گا تاکہ وہ پوری سن سکیں اور جواب دے سکیں. تو پلیز ویٹ، جیسے ہی آیت کمپلیٹ ہو جائے آپ بینک کریں اور جو سب سے پہلے بینک کرے گا اسے 3 جواب دینے ہوں گے. یہ آیت نمبر کون سا ہے، یہ کس سورہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا ٹائٹل کیا ہے. ویری امپورٹنٹ. جو یہ تینوں باتیں بتائے گا اسے 3 پوائنٹس ملیں گے، جو 2 بتائے گا اسے 2، جو 1 بتائے گا اسے 1، اور اگر کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے تو کسی اور کو موقع دیا جائے گا. بہتر؟ تو چلیے پلے کرتے ہیں ہمارا پہلا آڈیو. آپ لوگ اچھے سے سنیے گا اور ہمیں بتائیے گا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یہ آیت اکمال ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور جب رسول خدا نے اعلان کر دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی. شاباش. تو تینوں پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں. بہت اچھے سے آپ اسٹڈی کر کے آئی تھیں. آپ نے آیت اکمال یعنی ٹائٹل بھی دیا. اب آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ ہم ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں. آپ نے ریفرنس بھی بتایا کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. بجائے خواہر اوکے. سو تینوں پوائنٹس جاتے ہیں ٹیم سلمان فارسی کو. اب ہم بڑھتے ہیں ہماری دوسری آیت کی طرف. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا. جی تفسیر فاطمہ. اوکے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. This is آیت مودہ and this is Surah Ash-Shura ayat number 23. Okay. And this is ayat mawadda, I said. And what is the third thing what I was expected to say? That's it? Yes. Surah Mawadda. Ash-Shura ayat number 23. شورا کی آیت نمبر 23. اس کی تصدیق تفسیر آپ کریں. That will be better. اوکے. سو اب یہ تیسری آیت ہے. ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے، آپ لوگ پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ دھیان سے سنیے. ٹھیک ہے؟ اوکے. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يسمع. یہ بلغ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. اوکے. اور کب نازل ہوئی؟ جب عید غدیر کے دن جب رسول خدا کو اللہ نے پیغام بھیجنے کے لیے کہا گیا، تب جبریل نے آ کے رسول خدا سے کہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ آیت کو نازل کر دیجیے. اوکے. ویری گڈ ٹیم ابوذر، ویری گڈ. تو اب پڑھتے ہیں ہماری اگلی آیت کی طرف. انما ولیکم اللہ ورسولہ. جی ٹیم ابوذر. یہ آیت ولایت ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. بہت اچھے، بہت اوکے. ویری گڈ. ہم پھر بھی ہمارے ویورز کے لیے یہ آیت کو پلے کر لیں گے تاکہ آپ لوگ بھی سنیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
خیر میں چاہوں گی آپ ایک دم شارٹ میں اگر ناظرین کو بتا سکیں کہ کیسے یہ آیت بہترین دلیل ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے پر. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ میں ولی ہوں تمام عالم انسانیت کا، اس کے بعد میرا حبیب ولی ہے، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور پوری تاریخ اسلام میں جا کر آپ دیکھ لیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور آیت فوراً آ گئی ہو. اس کے بعد بہت لوگوں نے کوشش کی کہ ہم بھی رکوع میں جا کے انگوٹھیاں دیں، مگر کسی کے لیے کوئی آیت نہیں آئی کہ خستہ لباس نان جبیں دیکھ دیکھ کر مفلس نہ جان لینا جناب امیر کو، جتنی گراں بہا تھی سلیمان کی مملکت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو. سبحان اللہ، یہ عظمت امیر المومنین ہے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. بولیے. مبائلہ ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. صحیح آسان صحیح ہے ماشاءاللہ. کنگریچولیشنز. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس راؤنڈ کے لیے ٹیم ابوذر نے کافی اچھی تیاری کی ہے. اب یہ آخری موقع ہے آپ لوگوں کے لیے پوائنٹس حاصل کرنے کا، تاکہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کی یہ آخری آیت ہے. اوکے، اور یہ آیت بہت ایزی ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی تو دھیان سے سنیے. ٹھیک ہے؟ اوکے ڈن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ٹیم مالک اشتر. یہ آیت تطہیر ہے، اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورہ آل عمران کی نہیں. آپ آیت نمبر بتانا چاہیں گی؟ 55. نو. ٹھیک ہے، تو آپ کو 1 پوائنٹ ملے گا کیونکہ آپ نے ٹائٹل صحیح بتایا ہے. انہوں نے بینک کیا تھا، ہم انہیں موقع دیں گے. آیت تطہیر سورہ احزاب. جی. اہل بیت کی پاک و طہارت کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا. آیت نمبر 33. تو باقی کے 2 پوائنٹس آپ کے حصے میں جاتے ہیں. آپ نے دونوں نے مل بانٹ کے کھاتا کھول لیا. اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے اور اگلا راؤنڈ ہمارا ہے دا میموری گرڈ راؤنڈ، جسے ہم کہیں گے یاد حیدر. ٹھیک ہے، اب یاد حیدر سے اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مولا علی سے جڑا ہوا ہے اور مولا علی کے کتنے سارے القاب مشہور ہے. آئی ایم شیور آپ تمام بھی مولا علی کے القاب جانتے ہوں گے، سنا ہوگا، ہم ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان القاب کو اسکرین پر دیکھ کر آپ کتنا اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک گرڈ جس میں ہوگی 16 ٹائلز، اور ان 16 ٹائلز پر مولا علی کے الگ الگ القاب لکھے ہوئے ہیں. وہ 30 سیکنڈ اسکرین آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسکرین دیکھنا ہے، 30 سیکنڈز میں یاد کرنا ہے کون سا القاب کہاں ہے، اور پھر ہم آپ کو پوچھیں گے کہ وہ القاب کون سے نمبر پہ تھا، جس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہمیں دیں گی سسٹر نظر. بالکل. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک ٹائل دی گئی ہے، ایک گرڈ دی گئی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ 16 ٹائلز ہوں گی اس کے اندر. فار ایگزامپل سمجھ لیں کہ گرڈ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے مولائے کائنات. تو اب جب ہم پوچھیں گے کہ گرڈ نمبر 5 پہ کیا ٹائٹل ہے، آپ کو پھر سے بز کرنا ہے اور اس کے بعد بتانا ہے اگر آپ کو وہ یاد ہے تو. اگر آپ بالکل صحیح بتاتے ہیں تو وہ پوائنٹ آپ کا، اگر آپ نہیں بتا پاتے ہیں تو وہ کسی اور کو پاس کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی ڈاؤٹس؟ اسی لیے ہم نے اس کو کہا ہے یاد حیدر، بیکاز ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی یادداشت آپ کا ساتھ کتنا دیتی ہے. ہینس اٹ از کالڈ دا میموری گیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں. آپ کے 30 سیکنڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اب. اوکے، سو ابھی آپ نے دیکھ لیا اس گرڈ کو، رائٹ؟ ٹھیک ہے،
بہت گیمز کھیلی ہیں ہم نے بچپن میں ایسی میموری گیم یاد رکھنے والی. تو یہ ہیں ہماری یادیں حیدر. اوکے اوکے یو ہیو ٹو بینگ. ٹھیک ہے. تفسیر آپا نمبر 11. یاد ہے کسی کو؟ مالک اشتر. جی بتائیے. حجت اللہ. رانگ. نمبر 4. مرتضی. اوکے ویری گڈ. شاباش. نمبر 7. مالک اشتر. ید اللہ. شاباش. نمبر 1. سب کو یاد آئی ہے. تھنک ابو ذر. ابو ذر. Very good. شاباش. نمبر 9. امام المتقین. رائٹ ویری گڈ. نمبر 14. جی. نور خدا. ارے واہ کیا بات ہے. نمبر 3. ٹیم سلمان. شیر خدا. ویری گڈ. بہت عمدہ. نمبر 8. مالک اشتر. اسد اللہ. ویری گڈ. ویری گڈ. جی آپا. نمبر 12. آپ نے بینک کر دیا. نو. نمبر 15. 15 واز ایزی. مالک اشتر. صدیق اکبر. نمبر 5. سلمان. باب العلم. ویری گڈ. نمبر 13. بولیے. ابو ذر. خلیفۃ اللہ. نو. نمبر 11. کسی کو نہیں یاد ہے. اوکے آئی تھنک مالک اشتر. اوکے. ید اللہ. نو. ٹھیک ہے. نمبر 6. وسیع رسول. ویری گڈ. نمبر 10. قاسم الجنت بننا. اوکے. نمبر 13. ٹھیک ہے بولیے. حجت اللہ. اوکے. نمبر 2. پھر یہیں. حیدر. ویری گڈ. نمبر 12. اوکے مالک اشتر. اسد اللہ. نو. 16. یہاں. فاروق اعظم. ویری گڈ. نمبر 12. نمبر 12 نہیں. اوکے تو ہم بتا دیتے ہیں نمبر 12 تھا خلیفۃ اللہ. اوکے. نمبر 11. متقین. نو. 11 تھا ساقیے کوثر. بہت ہی فیمس ٹائٹل مولا علی علیہ السلام کا. اوکے سو یہ راؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مولا علی کے القاب مولا علی کے ٹائٹلز آپ لوگوں نے یاد رکھے. ابھی ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف جسے ایکسپلین کریں گی سسٹر نظر. تو یہ راؤنڈ ہے ہمارا ہسٹری ان اے منٹ. آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ایک ایک انویلپس. ان انویلپس میں ہیں 2 کارڈز. ان دونوں ہی کارڈز پہ ایک ایک امیج بنی ہوئی ہے, یعنی ایک تصویر بنی ہوئی ہے. جس تصویر کو دیکھ کے آپ کو ایک اسلامک ایونٹ یاد آئے گا, ایک واقعہ یاد آئے گا, جس واقعے کو آپ کو نریٹ کرنا ہے, یعنی بولنا ہے اس کے بارے میں. اور ہم ایک ہنٹ یہ دیتے ہیں آپ کو کہ یہ جو واقعہ ہوگا وہ ولایت سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو 1 منٹ دیا جائے گا. 2 کارڈز ہیں, ہر ٹیم میں سے دونوں کو ایک ایک کارڈ پہ بولنا ہے. آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں کون کس کارڈ پہ بولنا چاہتا ہے, اور اس کو پوری طریقے سے گریڈ کریں گی تفسیر آپا. اس کے پورے پوائنٹس تفسیر آپا دیں گی, ہم اس کے پوائنٹس نہیں دیں گے. وہ دیکھیں گے آپ نے کتنی بہترین طور سے ہر امپورٹنٹ پوائنٹ کو کور کیا ہے, کتنے اچھے سے کہا ہے, کتنا اٹکے ہیں, ہر چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تفسیر آپا اس کو پوائنٹ کریں گی. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو امیجز ہے اس کو آپ کو صحیح پہچاننا ہے, واقعے کو صحیح پہچاننا ہے. اگر آپ اسے صحیح نہیں پہچانتے تو آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. رائٹ. ابھی آپ کھول سکتے ہیں اپنے انویلپس. اپنے کارڈز کھولیے اور دیکھیے, پہچاننے کی کوشش کیجیے. فرسٹ اوکے کیا ہے یہ؟ اٹس مدینۃ العلم و علی بابها, یعنی علی علیہ السلام کی حدیث ہے, رسول خدا علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها, یعنی میں مدینہ مطلب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو جس کو بھی اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو علی سے ہو کر پہنچنا ہوگا. یہ ولایت کی بہت بڑی نشانی کہ اگر ہمیں رسالت تک جانا ہے تو امامت کا دامن تھام کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بنا امامت کا دامن تھامے ہم آگے نہیں جا سکتے. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ حدیث میں بھی ہے, 5 امام کی بھی حدیث ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ دی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور 5واں جو ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. سسٹر فضا
یہ جو مولا کو سارے لیڈیز جو ہے وہ بیعت دے رہے ہیں پانی میں ہاتھ رکھ کے. جو جب غدیر کا واقعہ ہوا, جب آیت نازل ہوئی اور پھر جب حدیث یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ اوپر کیا اور اس کے بعد سارے جو مرد تھے وہاں پر موجود وہ آ کر مولا کو اپنے ہاتھ, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے اور مولا علیہ السلام کو اپنا ایکسیپٹ کر رہے تھے. اسی طرح جب لیڈیز کی باری آئی تب اس طرح سے پانی میں ہاتھ رکھ کر جب یس اور یہ کمپلیٹ ہوا پھر. اوکے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ذوالفقار ملی ہے. ذوالفقار یہ تلوار ہے. جب جنگ خیبر میں مولا علی علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے اور ان کی تلوار جب ٹوٹ چکی تھی تو لوگ ان کے اوپر ہنس رہے تھے, تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے مطلب علی پہ کوئی مذاق اڑائے, تو اللہ نے جبرائیل کو اسی وقت بھیجا یہ تلوار لے کے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار جیسی اور نہیں ہے کوئی مرد علی جیسا. اور پھر مولا نے وہ جنگ لڑی کہ جو تاریخ کے پنوں میں لکھ دی گئی تھی. یور ٹرن سسٹر. عید مباہلہ, جب عیسائیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی مطلب ہوئی تھی, مباہلہ ہوا تھا, تب رسول خدا نے کہا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. اور پھر جب عیسائیوں کو مطلب پتہ چلا کہ وہ خود غلط ہے تو انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. اور جب رسول خدا نے کہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں جو بھی غلط ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی, تو وہی دیکھتے ہوئے عیسائیوں پیچھے ہٹ گئے تھے. کیونکہ سوال یہ تھا کہ جب آپ کو جو پکچر دکھائی جا رہی ہے اس کو آپ کو ریلیٹ کرنا ہے ولایت سے, ٹھیک ہے, تو ذوالفقار کو آپ نے ولایت سے ریلیٹ نہیں کیا. اور دوسری بات, ذوالفقار جو نازل ہوئی ہے وہ جنگ خیبر میں نہیں, جنگ احد میں نازل ہوئی ہے. یہ ایک مائنر سی غلطی تھی جس کو کریکٹ کرنا ضروری تھا. جی ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ ریلیٹ کرنا چاہیں کہ یہ ولایت سے کیسے تعلق رکھتی ہے تو آپ ایسے کہہ سکتی ہیں کہ جب امیر المؤمنین ولی اللہ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے ہاتھوں میں جو تلوار ہوگی وہ بھی اللہ کی جانب سے آنے والی تلوار ہوگی, اس لیے ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. جی بہتر. جی, باقی کسی اور سسٹر سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ خواہر فضا جو ہیں انہوں نے جو تاریخ بتائی ہے, تاریخ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا جو نتیجہ تھا وہ نتیجہ آپ نے پیش نہیں کیا. نتیجہ یہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ ولایت میں مرد اور عورت مستثنا نہیں ہے. جس طرح مردوں پر ولایت واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی ولایت کی بیعت واجب ہے. جی جی بالکل. تو جی ہم آگے بڑھیں. جی تو ٹیم سلمان. رکوع میں مولا کائنات نے زکوٰۃ کو ادا کیا تھا, اس کے لیے ایک آیت نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے, جس میں اللہ حکم فرما رہا ہے, یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اس کی جو حالت جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں. جس وقت ایک سائل آیا تھا مسجد میں اور کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ خیرات دے دو, اور اس وقت بھری مسجد میں کوئی بھی خیرات نہیں ادا کر رہا تھا. وہ سائل نے کہا تھا کہ تو خدا تو گواہ رہنا کہ میں تیری ہی مسجد سے, تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس وقت مولا کائنات رکوع کی حالت میں تھے. اس سمے انہوں نے اپنی بیوی لٹل فنگر کو لفٹ کیا تھا اور سائل سمجھ گیا تھا کہ مجھے وہ رنگ لے لینی ہے, اور ایسے وہ رنگ لے کر چلا گیا تھا. اس کے بعد بھی بہت سی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی, ٹھیک ہے, but the connection is this only that when مولا کائنات gave away the ring, the ayat came which says that we have to obey Allah, His Rasul, and that person who gives zakat in رکوع. سبحان اللہ. آپ نے سورہ کون سا بتایا آیت ولایت کے لیے؟ نہیں, آپ نے ریفرنس غلط دیا ہے, آیہ ولایت کا ریفرنس غلط دیا ہے آپ نے. نہیں, باقی بہت یس آسن. سبحان اللہ. جی نو پرابلم, ہوتا ہے, ناٹ اے پرابلم, لیکن آپ نے بہت ہی ایک دم مکمل اسپیچ دی, بہت اچھی. اوکے, ناؤ سسٹر مہک, یور ٹرن. السلام علیکم. یہ جنگ خیبر سے باب خیبر جو مولا علی اکھاڑ رہے تھے تب کا پکچر ہے. جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی تھی. مولا علی اس میں سوارڈ کا یوز کر کے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے بتاتے ہیں کہ ہمیشہ صرف جنگ تلواروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اسمارٹنیس سے اور خود سے بھی جیتی جاتی ہے. مولا علی ہمیشہ جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے مولا علی ہمیشہ آئے ہیں بچانے کے لیے. اور یہ
والے جنگ میں رسول خدا کی انہوں نے ہیلپ کی تھی, اور یہ والے جنگ میں جب یہ والا ڈور مطلب جو باب خیبر ہے انہوں نے پچھاڑا تھا, جب باب خیبر گرا مطلب لائک جب وہ نیچے آیا تھا, تو مین پرپز واز کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہیلپ ہو, تو بیچ میں اٹ واز لائک اے پاتھ لیڈ ٹو ہیلپ دا پیپل فرام پاسنگ فرام ون پلیس ٹو اندر. سو بیسکلی یہ ایسے ولایت کو کنیکٹ کرتا ہے جیسے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تب علی علیہ السلام ایسے شیر ہے جو ہمیشہ اسلام کو ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں. بالکل, تھینک یو. یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جیسے اللہ قادر مطلق ہے تو اس کا ولی بھی قادر مطلق ہے کہ اسے اتنا وزنی دروازہ اٹھانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی 2 انگلیوں پہ اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. جی مالک اشتر ریڈی؟ جی آپ سب سے پہلے اپنا امیج بتائیے. دعوت ذوالعشیرہ دا فیسٹ آف دا کنس فوک. یہ ہم لوگ کو اس میں دعوت ذوالعشیرہ میں امام علی تھے جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور اس کو ہم لوگ ولایت کے غدیر کے واقعے سے ایسا ریلیٹ کریں گے. جب غدیر کا واقعہ ختم ہوا تھا تب رسول خدا نے سب کو کہا تھا کہ اب سب کو سیراب کیا جائے کھانے سے پینے سے. تو پانی کسی نے غدیر کا چکھ کے دیکھا تو بولا رہے یہ پانی تو بہت کھارا ہے, دس از سو سالٹی. تو رسول خدا نے تھوڑا سا پانی لیا, دہن پہ لگایا, اور اس کے بعد وہ پانی شیریں ہو گیا, اور پھر اس طرح سے ہوا. دعوت ذوالعشیرہ میں ایک ہی بکری تھی, تو ابو لہب نے آ کے بولا کہ تم کو پتہ ہے نا ابو طالب, ہم سب عرب ایک بکری کھاتے ہیں, تم اس میں ہم کو کیسا کھلاؤ گے؟ تو ابو طالب نے بولا کہ جتنا کھا سکتا ہے تو کھا ابو لہب, یہ میرے بھتیجے کی بکری ہے, اور اس سے سارا عرب پورا سیراب ہوگا. اور تو پھر اس میں امام علی اینڈ ولایت کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ یہ ریلیٹ ہوتا ہے کہ رسول خدا نے امام علی کا بٹ یو کمپلیٹ کہ رسول خدا نے امام علی کا ہاتھ اونچا کر کے بتایا تھا, اور اس میں یہاں پہ امام علی نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا. بالکل ٹھیک. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مولا علی نے اسلام کو قبول کیا تھا تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ وہ شاید پہلے مسلمان نہیں تھے. اسلام وہ قبول کرے گا جو مسلمان نہیں ہے, لیکن امیر المومنین تو وہ ہیں جو عالم انوار سے ہی اللہ کے ولی ہیں. اور یہاں یہ ریلیٹ کرے گا ولایت سے کہ یہی دعوت ذوالعشیرہ وہ پہلی دعوت تھی جہاں غدیر سے پہلے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا. دس از ہاؤ اٹ ریلیٹس کہ امیر المومنین کو غدیر میں تو تاج دیا ہی گیا, بالکل, مگر سب سے پہلے وعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں کر لیا گیا تھا کہ آج جو میری نصرت کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا. بالکل ٹھیک. سو ناؤ سسٹر یور ٹرن. دس از مائی فوٹو دا ایونٹ آف غدیر. تو رسول اللہ نے جب اپنا آخری حج کر کے ریٹرن ہو رہے تھے, ہی گیدرڈ ایوری بڈی. انہوں نے 4 جن کو بھیجا, حضرت سلمان, عمار, مقداد اینڈ ابو ذر, کہ تم جا کے جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی بلاؤ اور جو آگے بڑھ گئے ان کو بھی بلاؤ, مجھے کچھ اعلان کرنا ہے. پھر انہوں نے ممبر تیار کیا اعلان کرنے کے لیے امام علی کی ولایت کا. انہوں نے ان کا ہاتھ اتنا اونچا اٹھایا کہ ان کی بغل کی سفیدی تک واضح تھی, اتنی دکھائی دے رہی تھی, کیونکہ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے. وہ کوئی اور دن بھی یہ بتا سکتے تھے کہ امام علی ہی ان کے بعد از دا رائٹلیس لیڈر, بٹ انہوں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ بہت سارا مجمع تھا, اور تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو چھوٹے مجمع میں اعلان ہوا اور پھر ہمیں علی کی ولایت کا خبر نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, اور جو علی سے دشمنی رکھے گا اس سے میری بھی دشمنی ہوگی اور خدا کی بھی دشمنی ہوگی. رسول اللہ نے بہت کلیئر کیا اسی ایونٹ میں تاکہ وہ ان کی ولایت کا اعلان سب کے سامنے اچھے سے کر سکے. بہت اچھے سے کہا تم نے. تو اسی پر میں ایک شعر بھی کہنا چاہوں گی. فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے, بلندی کا یہ منظر کہاں سے لاؤ گے, بیان اپنی بڑائی کا کہیں بھی کر لو, بیان اپنی بڑائی کا کہیں بھی کر لو, مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے. سو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ راؤنڈ ہمارا ہو گیا. ماشاء اللہ سے ہم نے دیکھا ہمارے کنٹیسٹنٹس نے بہت ہی اچھی سے کوشش کی ان ایونٹس کو ایکسپلین کرنے کی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بس یہی کہنا ہے کہ یہ جس طرح سے امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے, ان کا مسکراتا ہوا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ ان کے دلوں میں ولایت علی موجود ہے. اور اسی لیے وہ جملہ بھی یاد آتا ہے شاعر کا کہ غدیر خم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے, ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے, غدیر ایسا ہے آئینہ ایک مشیت کا
کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دے بھائی کیا سبحان اللہ. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے شاعر نے قلم توڑ دیا اس شعر کے بعد کہ یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں, علی مولا دکھائے جا رہے ہیں, اور فلک نیچے نظر آنے لگا ہے, علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں. نعرہ حیدری. سو ماشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیگمنٹ نے ہمارے پروگرام میں اور بھی جان ڈال دی. مولا علی کا ذکر, مولا علی پر شعر و شاعری پڑھنا ہمیں اور بھی زیادہ سکون دیتا ہے, اور ہمارے چہروں پر وہ مسکراہٹ آ جاتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہم غدیری ہیں. الحمدللہ. بالکل. اور اگر ہم بات کر رہے ہیں غدیر کی, تو نظر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروگرام ان حدیثوں کے بنا مکمل ہو جو مولا علی کی شان میں اور غدیر سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. جب ہم نے غدیر کو قرآن سے الحمدللہ ثابت کر ہی دیا, ہم نے ایک قرآنک کویسٹ باقاعدہ ایک راؤنڈ رکھا تھا جس میں ہم نے غدیر کو قرآن سے ثابت کیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ویورز کو غدیر کو حدیثوں سے ثابت کر کے دکھائیں, یعنی کہ یہ ہمارا راؤنڈ ہے حدیث میراتھن راؤنڈ. بڑا ہی سمپل سا راؤنڈ ہے. امیر المومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کے فضائل اگر سارے جن و انس مل کر لکھیں, اگر تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں, اگر ساری زمین جو ہے وہ کاغذ بن جائے, اگر تمام دریا جو ہے وہ سیاہی بن جائیں, تب بھی آپ کے فضائل رقم نہیں کیے جا سکتے, مکمل نہیں کیے جا سکتے. اور یہیں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو ثابت کریں. 1 by 1 آپ سبھی کو امیر المومنین کی شان میں حدیثیں بیان کرنی ہیں, وہ چاہے رسول خدا سے ہوں چاہے کسی بھی امام سے ہوں. آپ کو حدیثیں بیان کرنی ہے معصومین کی امیر المومنین کی شان میں, یا پھر غدیر سے بھی ریلیٹڈ آپ حدیثیں آپ کو یاد ہوں تو بیان کر سکتے ہیں. یہ کیا ایسے جائے گا, ون آفٹر دی ادر, ہر کسی کو موقع ملتا جائے گا. بالکل. اور بالآخر جہاں پر کوئی رک جائے گا وہاں ہم 5 سیکنڈز کا ٹائم دیں گے آپ کو سوچنے کے لیے. لیکن اگر آپ 5 سیکنڈز کے بعد بھی نہیں سوچ پاتے ہیں تو پھر آپ کے بعد کسی کو موقع ملے گا. اور اسی طریقے سے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, جہاں رکے گا وہاں گیم ختم ہو جائے گا. ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں. ہم نے جیسے ابھی کہا تھا کہ پرسن بائی پرسن ہوگا یہ, تو ہم اس کو پرسن بائی پرسن نہیں بلکہ ٹیم بائی ٹیم کریں گے. یعنی جب آپ کی ٹیم کا موقع ہے تو آپ دونوں میں سے جو بھی چاہے وہ حدیث بول سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم 5 سیکنڈ سے زیادہ کسی کے پاس رکیں گے نہیں. اوکے, اسٹارٹ کریں. اوکے, بسم اللہ. ہم شروع کرتے ہیں ٹیم سلمان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا ہوں فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. ماشاءاللہ. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ حدیث جو غدیر کے ایونٹ کی ہے, حدیث ثقلین, جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میں اس دنیا میں آپ کے پاس 2 چیزیں ویلیوبل چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں, ایک اہل البیت اور ایک ہے دا ہولی قرآن, اور جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ آ کر مجھ سے حوض کوثر میں ملے گا. بالکل ٹھیک. ٹیم مالک اشتر. حدیث قدسی امام علی رضا سے آئی ہے ہم کو. ولایت علی میری فورٹریس ہے, جو اس فورٹریس میں انٹر کرے گا وہ پنشمنٹ سے فری رہے گا. بالکل ٹھیک. ٹیم ابو ذر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا فرماتے ہیں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. ویری گڈ. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. بے شک. رسول خدا نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے. حدیث منزلت. سبحان. اوکے. ٹیم مالک اشتر فاسٹ. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے, اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے. ویری گڈ. ٹیم ابو ذر. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اوکے. ٹیم سلمان. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جی. اوکے. ولایت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ امام پانچوں ہم نے فرمایا کہ 5 چیزوں میں سے روزہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ میں ولایت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی چیزیں پھر بھی ہم ترک کر سکتے, لیکن ولایت کسی کے لیے بھی کسی بھی عمر میں کبھی بھی ترک نہیں کی جا سکتی. جی مالک اشتر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان رکن سے مقام تک تھا 1000 سال بھی عبادت کر دے گا, مگر اس کے پاس ولایت علی نہیں ہے تو وہ عبادت کا کوئی معنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. حب علی عبادہ. بے شک. بے شک. علی امیر المؤمنین ہے. ویری گڈ. سبحان اللہ. عید غدیر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی خوشی کا منایا جاتا ہے. کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ مشہور ہے کہ اس میں یوم ولایت کے طور پہ آسمان میں اسے منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
मालिक अश्तर। ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। क्या लुत्फ आ रहा है, सुभान अल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह, ए अल्लाह तू हक को उधर मोड़ जिस तरफ अली मुड़े। जी, दिस इज रेपिटेटिव, बट अलग दोनों हदीसें होंगी ना, अल अली व माल हक। जी, बेहतर, ठीक है। अली इज द मोस्ट राइटेस्ट। वेरी गुड, आगे। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तो उसका दुश्मन बन जा। ये हो चुका है, ठीक है, ओके। तो आप 1 2 मुझे याद था 3 4 ओके, नहीं याद आ रही है 5, कोई बात मालिक अश्तर। जाफर सादिक, 4 ईद है जो सब 4 ईद है। ईद उल फित्र रोज़े ख़त्म करने पर, ईद उल अज़हा हज के कंप्लीशन पे, जुम्मा का दिन जिसको हम ईद के जैसा मानते हैं, और चौथी ईद ईद उल गदीर जो ईद अकबर है, अल्लाह की ईद है, इसको ईद अल्लाह बोलते हैं। और ये ज़्यादा जन्नतों में, ये दीन के, और ये दीन मुकम्मल कंप्लीशन ऑफ रिलीजन। वेरी गुड। टीम अबू ज़र। ज़िक्र अली इबादा। माशाल्लाह। इमाम रज़ा से है कि रसूल खुदा और इमाम अली उम्मत के पेरेंट्स हैं। बेशक। रसूल खुदा और इमाम अली उम्मत के पेरेंट्स हैं। उम्मत में से सबसे बेहतर इमाम अली है और रसूल खुदा उनके बाबा है। बेशक, सुभान अल्लाह। वेरी गुड। ईद मुबाइला में जब कहा गया कि अपने मर्दों को अपने मर्दों में लाए, तो रसूल खुदा ने मर्दों में ले जाने के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम को चुना, क्योंकि वो बेहतरीन मिसाल थे मर्दों के लिए, जो कि मतलब खुदा के बेहतरीन बंदे हैं। कि ये हदीस नहीं है मगर आयत थी ना, मुझे आयत उसकी याद नहीं है ईद मुबाइला की। ओके, नो प्रॉब्लम। मालिक अश्तर। नो, मालिक अश्तर। टीम अबू ज़र। ए अली तुम मेरे भाई हो दुनिया और आखिरत में। बहुत वेरी गुड, बहुत उम्दा। कि मौलाए कायनात, आई एम जस्ट गिविंग द ट्रांसलेशन जो भी व्हाट आई अंडरस्टूड। अली मौलाए कायनात ने जो खंदक में ज़रबत लगाई थी, वो तमाम मैनकाइंड और जिन की इबादत से अफजल है। सकलैन की इबादतों पे अली की एक ज़रब भारी है। वेरी गुड, बहुत उम्दा। कम ऑन टीम कंबर। मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जो फातेह खैबर होगा, जो हर जंग को जीतने वाला होगा, और जो वलीउल्लाह होगा। वेरी गुड जी। तो ये वो टाइम का है जब रसूल अल्लाह के बिस्तर में इमाम अली सोए थे, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरी जगह मेरे बाद वही आ सकता है जो मेरी जगह लेने से इस दुनिया में नहीं घबराया है। वाक़या हिजरत जी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम से मोमिन ही दोस्ती रख सकता है, और उनसे दुश्मनी जो करेगा वो काफिर है। बेशक बेशक जी। इमाम अली ऐसा दरवाज़ा, एक सेकेंड, जनाब अबू रसूल खुदा इज़ अबू ताहिर एंड इमाम अली इज़ अबू तुराब। जैसे मिट्टी से तयम्मुम होता है और वाटर से वज़ू होता है, इसमें ऐसे कनेक्ट किया गया है रसूल खुदा और इमाम अली को कि अगर मिट्टी से तयम्मुम, पानी अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम होता है। वैसे ही अगर रसूल खुदा का दरवाज़ा नॉक नहीं हो रहा है या फिर वी आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, तो इमाम अली इज़ द वसीला टू रीच टू रसूल खुदा एंड बहुत अच्छे माशाल्लाह जी। दावत ज़ुल-अशीरा में जब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि मतलब कौन होगा मेरे बाद में, हाथ उठाए कि मतलब कौन इस्लाम में मेरा साथ देगा, तो इतने सारे लोगों में किसी नहीं, पर एक 13 साल का बच्चा उठा जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम थे, कि जिन्होंने कहा कि मैं रसूल का साथ दूंगा। तो उन्होंने उसी टाइम कहा था कि मेरे बाद मेरा वसी, मेरा खलीफा अली होगा। बेहतर। खैबर में जब इमाम अली जा रहे थे लड़ने के लिए, तो रसूल खुदा ने कहा कि अभी ईमान जा रहा है कुफ्र से लड़। बहुत अच्छे। नहीं, पर ये खैबर में नहीं हुआ था, ये जंग अहज़ाब का वाक़या है। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के सामने जा रहा है। तो हदीस आपकी सही है, इसलिए हम पॉइंट्स दे देंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम अपने दिलों में हमारी विलायत की और मोहब्बत की हरारत को जब महसूस करो, तो अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करो, क्योंकि उनकी मग़फ़िरत के लिए यही काफ़ी है कि उन्होंने तुम्हें हमारी मोहब्बत में परवान चढ़ाया। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सलाम हो हमारी माओं पर, हमारे पेरेंट्स को, जिनकी वजह से हम आज विलायत अली पर हैं। बहुत उम्दा। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर दुनिया में कोई इतनी मोहब्बत अली रखे और इमाम अली को इतना प्रेज़ करे जैसे जन्नत में फ़रिश्ते करते हैं और उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे अगर कंपैरिजन में या उसके थोड़े से भी दुनिया वाले करने लगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भी दुनिया में कोई भी अज़ाब नाजिल नहीं होगा। तो माशाल्लाह हमने देखा नज़र यहाँ पे कि इन लोगों ने कितनी बेहतरीन प्रिपरेशन की थी। यानी हम सिर्फ ज़बान से अली अली नहीं करते, हमारे दिल में भी मौला अली बसते हैं, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल आप लोगों ने सेट की है। तो इसी मौके पर क्यों ना एक और शेर हो जाए। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से है, विकार बूज़र सलमान भी गदीर से है, दिलों में हमारे जान भी गदीर से है, खुदा परस्तों की पहचान भी गदीर से है,
کوئی نشان کوئی خط کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ دین نہیں جہاں پر غدیر نہیں. بے شک بے شک. غدیر جیسا کہ حدیث میں بھی بیان کیا سسٹر مسرت نے کہ اللہ نے جب حج مکمل ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ واجب کی، جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر واجب کی، روزہ جمعہ بھی عید ہے، اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید غدیر واجب کی. اور الحمدللہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جو دین مکمل کر کے عید غدیر مناتے ہیں. اب چونکہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کی جو مارکس ہیں اسے ٹوٹل کر لیں اور پھر ونر کو اناؤنس کریں، اور تب تک ہم چاہیں گے کہ سسٹر تفسیر ہمارے جو بھی پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان سے کچھ کہیں. جس طرح آپ لوگوں نے جواب دیا ہے قرآن کے حوالے سے بھی، اور جس طرح آپ لوگوں نے احادیث بیان کی ہے، بس ایک ہی بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ لوگ اب تک یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں نے صرف مجلسیں کی ہیں، ہم لوگوں نے صرف محفلیں کی ہیں، اور ہم صرف اہل بیت کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے. دنیا ہمارے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آج اس پروگرام کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ حدیث ثقلین میں جہاں ایک طرف کہا گیا کہ اہل بیت، وہاں دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ قرآن، دونوں کو ساتھ پہ لے کے چلنا ہے. اور آپ لوگوں نے آج اس پروگرام میں ثابت کیا ہے کہ آپ سے آن دا اسپاٹ سوال کیے گئے قرآن کے بارے میں، آپ لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا. احادیث پوچھی گئی، آپ لوگوں نے اتنی ساری احادیث بیان کی. یعنی ہم حدیث ثقلین کے پراپر ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے آج یہاں ثابت ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اور ہماری اس خدمت کو امام زمان اپنی بارگاہ میں قبول کریں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنی دھڑکنوں کو آپ لوگ تھام لیجئے، کیونکہ اب تفسیر آپا اپنی ٹوٹل کیلکولیشن کرنے کے بعد اناؤنس کرنے جا رہی ہیں کہ اس انٹرسٹنگ گیم کا الحمدللہ ونر کون رہا. اور امید ہے جتنا ہمیں اتنی دیر میں یہاں پر لطف آیا ہے آپ لوگوں کو بھی آیا ہوگا. اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ میں سے کوئی، جیسے ہم گیس نہیں کر پائے کہ کون جیتے گا، آپ بھی گیس نہیں کر پائے ہوں گے. تفسیر آپا آپ بسم اللہ کریں گی. اولاً تو یہ کہنا ہے کہ یہاں جیتنا کمال نہیں ہے، آخرت میں جیت جانا کمال ہے. اور کمال کی بلندی یہ ہے کہ مولا ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. ہار جیت یہ تو ایک دنیا کی رسم ہے، ٹھیک ہے. اور بس یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے یہاں تک پہنچایا، یہاں آ کر ہم نے کچھ سیکھا، یہی سب سے بڑی ہماری جیت ہے. اور آپ سب کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ آپ سب ولایت والے ہیں، آپ سب غدیر والے ہیں. اور جس کو غدیر مل گئی اسے کچھ، اسی پر تو حدیث پھر یاد آ گئی نا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں الحمدللہ. ہاں تو آپ پہلے ہی کامیاب ہے کیونکہ آپ کے دل میں غدیر ہے. تو غدیر والے کسی میدان میں کبھی ہارتے نہیں ہیں. اور ہم اپنے آپ کو غریب تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے دل میں ولایت علی ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کا نام لینا چاہیں گے جو سیکنڈ نمبر پر ہیں اور جن کو اللہ کی جانب سے دوسرا مقام حاصل ہوا ہے. وہ ٹیم ابو ذر ہیں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور جو آج اسکرین پر کامیاب ہو کے جا رہے ہیں اور جن کو اول نمبر ملا ہے یا ان کو فرسٹ پوزیشن کہا جائے گا دی گئی ہے، وہ ہے ٹیم جناب سلمان. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں نام بھی ان کو ایسا ملا تھا نا، جناب سلمان کے پاس بھی 10 درجے تھے، بالکل، تو یہ آج سارے درجے الحمدللہ لے گئے. اور یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں خدا اسی طریقے سے آپ لوگوں پر اپنی ولایت کا سایہ بنائے رکھے اور یہ ولایت ہماری نسلوں میں سفر کرے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس ولایت کو اپنی آخری نسل سے انشاءاللہ اپنے امام سے جوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور ہماری نسل وقت کے امام کی مدد کر سکیں. اور ہم اپنے اسپانسرز کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنی تعاون کی. سسٹر نیلم اسپانسرز کو پلیز تھینک کریں. ہمارے اس پروگرام دا محفل غدیر کے اسپانسرز ہیں دا این فیشن یعنی کہ دا این ابایاز، TNA کنسلٹنسی بائی تنویر کرمالی، مریم کیکری جنہوں نے بہت ہی بہترین کیکس ہمیں بھیجے ہیں اور بہت سارے گوڈیز بھی بھیجے ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے، تھریڈ فار یور ہیڈ ابایا جنہوں نے ہمارے فرسٹ جو ونرز ہیں ان کے لیے گفٹس بھیجے ہیں،
साथ ही साथ क्लासी क्राफ्ट और ताज सैलून जिन्होंने हमें वाउचर्स भेजे हैं। हम चैनल विन की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर कोई भी खुद से नहीं आता है, इमाम अली जिसको सिलेक्ट करते हैं वही आता है। तो मेरे लिए तो हम सभी बहुत ज़्यादा लकी है और जीतना इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? अल्लाह की हेल्प के बिना इट वाज नॉट पॉसिबल एंड आफ्टर दैट इफ एनी क्रेडिट गोज इट गोज टू माय मॉम बिकॉज इट वाज शी वाज द ओनली वन हु ऑलवेज पुश्ड मी टू मूव अहेड, टू गो अहेड, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड गेन मोर एंड मोर नॉलेज। सो थैंक यू मॉम। ऑलवेज प्रे फॉर अस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। Many congratulations again. Thank you for gracing the show. बहुत शुक्रिया।